آپ دیکھیں صحابہ اکرام کو کیسے چینج کیا اللہ کی کتاب نے. خلیفہ ہیں عمر بن خطاب، اور آپ کو پتا کہ عمر بن خطاب کا کیا عجیب لائف سٹائل تھا جب وہ خلیفہ ہوئے. درویش والا تھا. ہی واز دا موسٹ پاورفل مین. خلیفہ وہ ایک اشارہ دے تو پوری امت مسلمہ کھڑی ہو جاتی ہے. اب وہ درخت کے نیچے سویا کرتے تھے اور اپنی شوز کو، اپنے جوتوں کو اپنا تکیہ بنا لیا کرتے تھے. یہ ان کا لائف سٹائل تھا. ہوتا کیا ہے کہ ان کے مجلس میں ایک ان کا ساتھی ہوتا ہے، اور ان ساتھی کا ایک چچا ہوتا ہے. کہتا ہے کہ بیٹا مجھے امیر المؤمنین سے تو ملواؤ، میں ملنا چاہتا ہوں ان سے. تو اس چچا کا نام عیینہ ہوتا ہے، عیینہ بن حسن، اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کا نام ہے حر بن قیس. تو آتے ہیں امیر المؤمنین کے پاس، کہتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین میرے چچا آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو اجازت مل جاتی ہے. جب وہ چچا آتے ہیں تو بس بھرے مجمع میں بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ امیر المؤمنین آپ نے عدل نہیں کیا، انصاف نہیں کیا. اور جو بھی عمر بن خطاب کی سیرت پڑھ چکا ہے اس کو پتا ہوگا کہ عمر بن خطاب کا جو سسٹم تھا کتنا زبردست سسٹم تھا عدل کا. اور عمر بن خطاب کی پرسنالٹی بھی بڑی کمال کی پرسنالٹی تھی کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ جس راستے کا انتخاب کرتے اس راستے کو شیطان چھوڑ دیتا. یہ ان کی پرسنالٹی تھی. He was giant of a personality. ماشاءاللہ جب وہ لوگوں میں کھڑے ہوتے تھے تو محسوس ایسے ہوتا تھا کہ لوگ کھڑے ہیں اور وہ کسی سواری میں سوار ہیں. He was that tall. اب عمر بن خطاب یہ سن رہے ہیں، ان کو بات اچھی نہیں لگی، اور قریب تھا کہ وہ آ کے اس کو پکڑ لیتے ان کے چچا کو. جب پکڑنے لگتے ہیں، اب یہ حر جو ان کا بھتیجا ہے روکتا ہے، کہتے یا امیر المؤمنین ان اللہ تعالی قال لنبیہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اے امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو انسٹرکشنز دی تھی کہ اے میرے نبی خذ العفو. عفو رمضان کے مہینے میں جو آخری 10 راتیں ہیں، جو سب سے زیادہ محبوب دعا ہے کون سی ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو العفو کا مطلب ہوتا ہے درگزر کرنا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو انسٹرکشن دے رہے ہیں خذ العفو، اے نبی آپ درگزر کریں ان لوگوں سے. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور احسان کریں، معروف طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کریں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے اعراض کریں. ان کو نہیں پتا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو حر نے جب بھی عمر بن خطاب کے سامنے یہ آیات پڑھی، ابن عباس کہتے ہیں حر پہلے کہتا ہے کہ یا امیر المؤمنین وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کرے، اور میرے چچا جاہلوں میں سے ہیں، ان کو نہیں پتا یہ کس ہستی سے بات کر رہے ہیں. ابن عباس وہاں پہ بیٹھے تھے رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں فواللہ، خدا کی قسم، ما جاوزها عمرہ حین تلاها، میں یہ سن رہا تھا جب حر نے یہ آیات پڑھی، جیسے ہی یہ آیات پڑھی گئی عمر بن خطاب رک گئے. اور دیکھیں یہاں پہ ذرا رکتے ہیں، تصور کریں آپ کو بڑا شدید غصہ آیا ہوا ہے کسی بھی بات پہ. اس سینیریو میں اپنے آپ کو قابو میں لے کے آنا مشکل کام ہے کہ بڑا آسان ہے؟ بہت مشکل کام. اسی لیے تو لوگ جو ہے اپنی حد پار کر دیتے ہیں. لوگ تو مرڈر کر دیتے ہیں، مار بھی دیتے ہیں کسی دوسرے بندے کو. وہ چیزیں کر دیتے ہیں کہ بعد میں وہ پچھتاتے ہیں کہ میں نے کیوں کیا. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو عمر بن خطاب ان کے بارے میں آتا ہے، ابن عباس کہتے ہیں خدا کی قسم جیسے ہی یہ آیات تلاوت کی گئی عمر رک گئے. اور پھر کہتے ہیں ایک اور ٹیسٹیمنی دیتے ہیں وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ، اور ہمیشہ ہی عمر ایسا کیا کرتے تھے جب بھی ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی، اگر وہ کچھ اور کرنے لگتے تو اسی وقت ہی رک جاتے. یہ تھا اثر صحابہ اکرام کے اوپر قرآن مجید کا.